الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ بدعت کیا ہے؟ اس بارے میں اکثر لوگوں کے اندر افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ بدعت نہیں ہے کیا، لیکن یہاں اصل بات یہ ہے، ہم بدعت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پیش کریں گے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلی بات، بدعت وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کی دلیل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے موجود نہ ہو، اس عمل کی اصل کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو، اور دین کے اندر اسے نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر ایجاد کیا جائے، اور اس کی اصل جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ بہت ساری چیزوں کو ملا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو جی جو چیز رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، تو کئی کہتے ہیں اس طرح تو آپ بھی بدعت ہیں، آپ بھی تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے۔ اکثر لوگ یہاں پر دھوکہ دینے کے لیے دینی باتوں کو اور دنیاوی باتوں کو ملا دیتے ہیں۔ کوئی لوگ بدعت کو ثابت کرنے کے لیے جدید مشینری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سائنسی ایجادات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب تم کہتے ہو کہ جو چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دور اقدس میں نہ تھی وہ چیز بدعت ہے، تو پھر یہ بتاؤ نبی پاک علیہ السلام نے ہوائی جہاز پر آپ نے سفر کیا ہے؟ یہ ریل گاڑی، یہ ٹرینیں، یہ بسیں، یہ کاریں، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں تھیں؟ تو پھر تم لوگ ان ہوائی جہازوں کے اوپر سواری کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ بدعت نہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے، اب جو عام مسلمان بیچارہ ہوتا ہے، رزق حلال کمانے والا، اپنے کام کے اندر مگن رہنے والا بیچارہ، اس کو علم نہیں ہوتا اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات یاد رکھو، کچھ چیزیں ہیں جو دنیاوی ایجادات ہیں، دنیا کی چیزیں، دنیاوی ایجادات جو ہیں، سائنسی ایجادات جو ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کا فضل ہے، اور یہ سہولیات ہیں جو مالک کائنات نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں۔ اور یہ باتیں یاد رکھے، بدعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ نیکی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہم کہیں کہ یار یہ نیکی ہے۔
اس کو کہیں کہ یہ ثواب ہے۔ جہاز کے اندر جو بیٹھتا ہے وہ بڑا نیکوکار ہے، اور جس کے پاس جہاز نہیں وہ گناہگار ہے، یا جس کے پاس گاڑی نہیں وہ کیا ہے؟ یہ باتیں ہیں، یہ دنیاوی ایجادات ہیں۔ لیکن میں جواب کے طور پر اللہ کے قرآن سے یہ بھی بتا دیتا ہوں، اگرچہ ان چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہے، یہ دنیاوی ایجادات، سائنسی ایجادات، مشاہدات، تجربات کے ذریعے سے جو چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، اس کا تعلق بدعت و سنت سے ہرگز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے قرآن کے اندر قیامت تک کے آنے والی ساری سواریوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مولوی کو قرآن میں بات نظر نہ آئے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 14ویں پارے کے اندر مالک کائنات نے یہ بات بیان فرمائی، جہاں سواریوں کا رب ذوالجلال نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گدھے، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ ساری سواریاں یہ تمہاری زینت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا، اور ان سواریوں کا ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آگے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال یعنی ایسی سواریاں بھی پیدا کرے گا جو تم اس وقت نہیں جانتے۔ پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والی تمام سواریوں کا اپنے قرآن کے اندر تذکرہ فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ سواریاں گدھے، گھوڑے، خچر، بک کی سواریاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کے محبوب پر یہ آیت مبارکہ نازل کر کے رب ذوالجلال نے قیامت تک کی سواریوں کا ذکر کر دیا۔ یہ بدعت نہیں ہے۔ جو بدعات کے رسیا ہوتے ہیں انہیں ہر چیز میں بدعت نظر آتی ہے، اور ہر جگہ پر وہ دیکھتا ہے کہیں سے کوئی شگاف مل جائے اور وہاں میں اپنی بدعت کی عمارت کھڑی کروں اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالوں۔ لیکن یہ بات نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن بدعات کی مذمت فرمائی ہے وہ دین کے اندر بدعات ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام اپنے خطبہ مبارک میں عموماً یہ بات کیا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ خطبہ صحیح مسلم کے اندر، سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہتے بہترین باتوں والی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت ہے، بہترین منہج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، آپ کا راستہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور برے ترین بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے نکالے جائیں۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نو ایجاد کام دین میں بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں وضاحتاً یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہمیں جنت والے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے، اور بدعات کا راستہ جہنم والا راستہ ہے، اور سنت کا راستہ جنت والا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ جنت والا کیسے ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ دنیا کا ہر مومن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مالک کائنات مجھ سے راضی ہو جائے
ہر بندہ یہ چاہتا ہے رب ذوالجلال مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مالک کائنات میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی۔ لیکن اس خواہش کی تکمیل کا نسخہ مالک کائنات نے اپنی کتاب مبین کے اندر، قرآن مجید کے اندر بتایا اور دنیا کے لوگوں کو بتایا۔ لوگوں، قرآن پاک سورہ آل عمران 3 پارہ، رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو اگر واقعتاً تمہیں اللہ سے محبت ہے نا، تو اللہ رب العالمین میں فرمایا پھر ان سے کہہ دیجئے میرے نبی فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، جب محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ اللہ بڑا مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، مالک کائنات گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع جو ہے وہ رب العالمین کی محبت کا باعث ہے، گناہوں کی معافی کا باعث ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی کا باعث ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع ہے، اور اتباع کے معنی ہوتے ہیں پیچھے چلنا۔ اتباع کے معنی آگے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تاجدار مدینہ کے پیچھے چلنے کا نام اتباع ہے، اور جو رسول کے پیچھے چلتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کے اپنے خیالات نہیں ہوتے، اس کے اپنے طور طریقے نہیں ہوتے، اس کے اپنے تہوار نہیں ہوتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے جو پیغام دیا اس پیغام پر توجہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کا راستہ ہی جنت الفردوس کو جاتا ہے۔ اگلی بات جو ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ بدعت ایک بہت بڑا جرم ہے جس کا بندہ ارتکاب کرتا ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اور اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ یار یہ کیا کرتے ہو، کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، اور جی اس میں کیا حرج ہے، بری بات تو نہیں۔ اور معاشرے کے لوگوں کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی کہتے ہیں جی چلو لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھا لیتے ہیں، یاسین کراتے، ختم کراتے، کوئی بھی ایسا فنکشن کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر حرج کیا ہے۔ عام جو ان پڑھ بیچارے دین سے ناواقف ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہوتا، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے دینی نالج کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں ظاہر ہے، اس میں کیا ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ یاد رکھ لو، ایسے نہیں کہ یہ بات بری ہے یا اچھی ہے، میری نیت کیونکہ ٹھیک ہے، نیت جیسے بھی ہو، لیکن یاد رکھیں نیت کے لیے عمل کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ محض انسان کہے کہ نیت ٹھیک ہے، عمل جیسا بھی ہو تو چل جائے گا، نہیں، نیت بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا تو رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی سورہ محمد میں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس سے انحراف کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو عمل تاجدار مدینہ کی سنت کے مطابق ہوگا وہ عمل رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوگا، اور جو عمل بدعت کے اوپر مبنی ہوگا وہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مردود ہوگا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس آدمی نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جو امور شریعت میں سے نہ تھی، وہ عمل رد کیے جانے کے قابل ہے، وہ عمل مردود ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس آدمی نے وہ عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں، اور وہ عمل رب العالمین کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اور پھر کہا حدیث پاک کے اندر، یہاں یہ بات وضاحت کر دی ہے، دنیاوی چیزیں، دنیاوی ایجادات کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ صرف جو باتیں دین، عبادت، شریعت، نجات کے اوپر مبنی چیزیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ اکبر۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو شرح سنہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہ تھی، جو امور شریعت سے نہ تھی، اور وہ مردود ہے، وہ عمل رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں، مردود ہے، وہ رد کیے جانے کے قابل ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ پہلی جلد میں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے نے دین کے اندر کوئی بدعت جاری کی، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشارۃ من الجین۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ قبول نہیں فرماتا بدعتی کے عمل کو، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے، نہ اس کا جہاد قبول ہے، نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول ہے، نہ اس کی نفلی عبادت کو قبول ہے، بلکہ وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے بدعت کی راہ میں عمل کیا ہوا رب العالمین کی بارگاہ میں مردود ہے، اور بدعتی کا کوئی عمل مالک کائنات اپنی بارگاہ کے اندر قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہو۔ ان سے آگے بڑھنے سے اور نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرنے سے اہل ایمان تجھے ڈر جانا چاہیے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مخالف کوئی عمل کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے اگینسٹ چلتا ہے، اس کے بارے میں امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت مذمت فرمائی، اور رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی نصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ جدھر جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی کرے، اور جدھر وہ پھیرے گا ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے، نصلیہ جہنم وساءت مصیرا، جہنم کے اندر داخل کریں گے اس کو، جو بری جگہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اتباع سنت والا راستہ اختیار کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع و اطاعت والا راستہ اختیار کریں گے، دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی ہے،
اور مومن کا شعار بیان کرتے ہوئے رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے دعوت دی جاتی ہے تاکہ اس کا فیصلہ اللہ کے قرآن اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کے مطابق کیا جائے تو یقولو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اطاعت کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر مالک کائنات نے فرمایا یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، لیکن اپنی مرضی سے ایجاد کرنا، دین کے اندر بدعت جیسا خطرناک عمل لا کے، اور جو لوگ کتاب و سنت کی پیروی میں چلنے والے، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے، ان لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں ان کے اوپر لوگ جملے کستے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہاں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میرے بھائیو یہ سوچتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور سے نوازا ہے، اللہ نے اتنا بڑا تجھے سر عطا کیا ہے، اس کو سوچنے کے لیے استعمال کر کہ تو مالک کائنات کے خالق ہونے کا اس شعر کے اندر تو انکار کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے خالق و مالک ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ تجھے سوچنا چاہیے کہ جس مالک کائنات کا پوری کائنات کھاتی ہے، جو مالک کائنات اس پوری کائنات کو دیتا ہے، جو پوری کائنات کا دینے والا ہے، اسے اس کی رحمت اور اس کی عطا کا اور سب کچھ نعمتوں کا انکار کرتے ہو، کہتے ہو تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں کس کا کھاتے ہو؟ میرے رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، مالک ارض و سما فرماتے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ مالک کائنات فرماتے زمین کے اندر کوئی چوپایا بھی ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری رب ذوالجلال کی نہ ہو، اور زمین پہ چلنے والے، پتھروں کے اندر رہنے والے کیڑوں کی ذمہ داری وہ بھی مالک کائنات کی ہے، لیکن دیتا تو تمہیں مالک کائنات ہے۔ میرے بھائیو شکریہ تم کسی اور کا کہو۔ اللہ نے تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا۔ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق عطا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس مالک کائنات کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ مالک کائنات جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، جو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے، خود کھانے والا نہیں، ساری کائنات کو پلانے والا ہے، خود پینے والا نہیں، ساری کائنات کا محافظ حاجت روا ہو مشکل کشا ہے، تم اسے چھوڑ کر نبی پاک کو تم نے خالق بنا لیا اور خالق کے اس فضل کا انکار کر دیا۔ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اور میرے بھائیوں کون ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں اس لوگوں تمہیں کون دیتا ہے زمین و آسمان سے رزق دینے والا؟ تجھے رب ذوالجلال ہے، تم رب کا کھاتے ہو اور رب کے علاوہ اوروں کا گاتے ہو۔ میرے بھائیوں جس کا کھاتے ہو اس کا گایا کرو، جس مالک کائنات نے تجھے دیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کو دینے والا بھی، نبی پاک علیہ السلام کو کھلانے والا بھی، نبی پاک علیہ السلام کو بنانے والا بھی، نبی پاک علیہ السلام کو نبوت عطانے والا بھی، نبی پاک علیہ السلام کو مرتبہ و مقام عطا کرنے والا بھی، نبی پاک علیہ السلام کو بنانے والا، نبی پاک علیہ السلام کی بھی تخلیق کرنے والا، نبی پاک علیہ السلام کا معبود، نبی پاک علیہ السلام کا مسجود،
نبی پاک علیہ السلام کا مطلوب بھی تو ایک رب ذوالجلال ہے. اب ہم الخالق کو چھوڑ کر ہم مخلوق کو کہتے کہ تیرا کھاواں تو تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. رب العالمین تو کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، بہترین رزاق کون ہے؟ مالک کائنات ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کھلایا ہے، ہم نے تمہیں پلایا ہے، لیکن رب العالمین کے بارے میں ایسی بات نہ کر. میرے مدنی تاجدار کا مرتبہ و مقام تو بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر. لیکن بات سن لو، خالق و مخلوق کی پہچان کر لو، خالق و مخلوق کے فرق کو سمجھو، رازق و مرزوق کے فرق کو سمجھو، ہاں عابد و معبود کے فرق کو سمجھو، مالک و مملوک کے فرق کو سمجھو. اللہ اکبر. ہم نے یہ فرق ہی مٹا دیا تو کس طرح کی باتیں ہیں. اور کئی جذبات میں آ کر کہتے ہیں آج کل، پہلے تو تھوڑی دیر پہلے تو لوگ 12 وفات کہتے تھے، 25-30 سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ کہتے تھے 12 وفات، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں تھا. آج لوگ کیا کرنے لگ گئے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالتے، جھنڈیاں نہیں لگاتے، بازار نہیں سجاتے، گلیاں نہیں سجاتے، ڈھول ڈھماکہ نہیں کرتے، رقص و سرود نہیں کرتے، تماش بینی نہیں کرتے، اور گلیوں اور بازاروں کے اندر شور و غل نہیں کرتے، ان کے بارے میں جہلا لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایک شعر پڑھتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب، اس جاہل و اجل کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح نہیں کرتا وہ ابلیس و شیطان ہے. جو اس طرح 12 ربیع الاول کو خوشی نہیں مناتا وہ ابلیس و شیطان ہے. جو اس طرح نہیں کرتا، اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، یہ فتویٰ بڑے دور تک جاتا ہے، کیونکہ تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام کا یہ جشن مناتے ہو، جن کے نام کو استعمال کر کے پیسے کماتے ہو، سن لو تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ دن شاید کبھی نہ آیا ہو. آیا کہ نہیں آیا؟ یہ دن کتنی بار آیا؟ محبوب کبریا کی حیات مبارکہ کے اندر یہ دن 63 مرتبہ آیا. محبوب کبریا علیہ السلام نے ایک دن بھی ایسے نہیں منایا، نبی پاک نے ایسا کرنے کا حکم نہیں فرمایا. اصحاب محمد نے ایک صحابی نے 1,44,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسے عمل کر کے نہیں دکھایا. نہ قرآن میں موجود ہے، نہ صاحب قرآن کی سنت و فرمان میں موجود ہے، نہ اصحاب محمد کے عمل میں اس کی کوئی دلیل ہے. لیکن یہ فتویٰ تم تاجدار کائنات علیہ السلام سے لے کر رسول کے 1,44,000 صحابہ، ہزاروں تابعین، ہزاروں تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، دیگر بتاؤ ائمہ اہل بیت، سارے ائمہ میں سے کسی ایک امام نے نہ جلوس نکالا، نہ کچھ کیا، نہ جھنڈی لگائی، نہ ڈھول بجایا، نہ طبلہ بجایا، نہ سرنگی بجائی. تو میرے بھائیوں کیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. نثار تیری چہل پہل پہ ظالم یہ فتویٰ تم نے کن پہ لگایا؟ سارے محدثین پہ لگایا، سارے فقہا پہ لگایا، سارے صحابہ پہ لگایا، سارے انبیاء پہ لگایا، سارے تابعین پہ لگایا. تو یہ بتاؤ کہ یہ کس پر یہ فتویٰ لگاتے ہوئے ظالم تجھے اللہ کا خوف کرنا چاہیے اپنی بدعت کو بچانے کے لیے. اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، میں حیران ہوں. ایک طرف تو کہتے ہیں جی بدعت حسنہ ہے، جی یہ کام ہے تو بدعت حسنہ ہے، یہ مانتے ہیں کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں، کہتے ہیں جی بدعت حسنہ ہے. تو بدعت حسنہ کہتے ہو اور دوسری طرف ڈیٹائی کے ساتھ کہتے ہیں جی قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور جو عمل اللہ کے قرآن سے ثابت ہو، تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان سے ثابت ہو،
اصحاب محمد کے عمل سے ثابت ہو وہ تو بدعت ہو سکتا ہی نہیں۔ اس کے اوپر بدعت کا اطلاق کیسے ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ایک عمل ثابت ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہے بدعت ہے۔ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں بدعت ہے، اور مولانا احمد یار خان گجراتی نعیمی بھی اپنی کتاب جاء الحق کے اندر کہتے ہیں، جاء الحق میں کہتے ہیں بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر بدعت ہے تو پھر قرآن و حدیث سے دلائل کشید کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہے بدعت ہے پر بدعت حسنہ ہے، لیکن یاد رکھ لو بدعت کی تقسیم بذات خود بدعت ہے۔ یہ بدعت کی جو قسمیں بنائی ہوئی ہیں، یہ قسمیں نہ اللہ کے قرآن میں ہیں نہ تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان میں، یہ قسمیں تم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ محبوب کائنات جناب محمد مصطفیٰ نے اپنی پاک زبان نبوت سے فرما دیا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے رسول میں ہر بدعت گمراہی ہے۔ تم 1.25 درجن، ہزاروں درجن، لاکھوں اور کروڑوں بھی بدعات کو اگر تم جاری کر لیتے ہو نا تو محبوب کبریا کی زبان پاک کا ایک جملہ ان تمام بدعات پر پانی پھیر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر کیا پریشانی ہے؟ اگر اللہ کے نبی کی آپ کے پاس سنت موجود ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعت کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نے دین منانا ہے تو تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ نے جس طریقے سے منایا ہے اس طرح منا لو۔ ہم مانیں گے کہ یہ عمل ایسے کرنا سنت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اگینسٹ بدعت کی صورت میں اگر مناتے ہو، اپنی طرف سے طریقے ایجاد کرتے ہو، کہتے اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، جی منع کہاں ہے؟ اور بدعت تو ہوتی وہ ہے جس کی ممانعت بھی نہ ہو اور ثبوت بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدعات سے بچا لو۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذیشان صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام میں جس آدمی نے بدعت کو جاری کیا وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، بدعت کو جاری کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور پوری کائنات کے لوگوں کی، سب لوگوں کی اس پر لعنت ہو۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے بدعت کو جاری کیا۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بدعتی جب میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، بدعتیوں کو دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیں گے فرشتے، اور میں کہوں گا میرے امت کے لوگ ہیں ان کو آنے دو، تو کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کون سی بدعت کو جاری کیا ہے، انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں دین کے اندر۔ اور پھر کہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مجھے یہ بتایا جائے گا کہ میرے بعد انہوں نے دین کے اندر تغیر و تبدل کر لیا تھا، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اور میں ان کے لیے دور دفع کروں ان کو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہی دین جو تاجدار مدینہ کی اتباع میں ہے، اتباع سنت میں ہے، رسول نے جو دین امت کو دیا ہے، جتنا دیا ہے اس پر عمل کریں، بدعات سے بچ جائیں اور سنت پہ عمل کر لیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں تاجدار مدینہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔